جو خواتین 125 دنوں سے بند ہیں اندر، JUI کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہ ٹاپ کر کے آئے، ان کو کسی نے کچھ کہا نہیں، MQM نے اتنا کچھ کیا، وہ واپس گورنمنٹ میں آئے۔ تو جو PTI کی بلنڈرز تھے جو غلط تھے، جہاں ایویڈنس ہے اس پہ ایکشن لینا اپنی جگہ، لیکن اس طریقے سے آپ جو لوگ ابھی بند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین اکرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ 100 دن ہو گئے لوگ اندر بند ہیں۔ دیکھیں جی، پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ یا سوشل سٹیبلٹی یا اکنامک سٹیبلٹی، یہ میری اگین دس از مائی پرسنل اوپینین، اٹ کمز ود سینس آف جسٹس۔ اور جسٹس جو ہے نا، it is not always revolved around the idea of amenity. Not always. Not always. Of course, but ہم بات ہی کرتے ہیں۔ اچھا، ہمیں جو ہمارا ایک بیہیویئر ہے towards political behavior, it's a subject in the political science also. کیا ہم وینڈلزم کو، آرسن کو ایک نارمل ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ جیل ان کر کے اس کو ایکسیپٹیبلٹی دیں گے؟ دس از ون۔ اگر ہم یہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ڈفرنٹ اپروچ کی طرف جانا ہوگا۔ اچھا، آج کوشچن ہوگا ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کے، لیٹس سے PTI۔ کل کو یہ جب موف ہوگا ٹورڈز JUI، ٹورڈز PMLN، ٹورڈز PPP یا بلوچ قوم پرست پارٹیاں ہیں، پشتون قوم پرست پارٹیاں ہیں، تو پھر شاید اپروچ لوگوں کی بڑی ڈفرنٹ ہو۔ ہمیں ایک کامن پرنسپل کی طرف اگری کرنا ہوگا کہ سوسائٹی میں اور اسٹیٹ میں کن پولیٹیکل بیہیویئرز کی اجازت ہے جہاں پہ ہم اپنی جمہوریت میں بھی پنپ سکیں، اور جو پرٹیننٹ کوسچنز ہیں جس کو ہمیں ریز کرنا چاہیے، جہاں پہ ہمیں کرٹیسزم کرنی چاہیے، جہاں ہمیں بیہیویئر کو آلٹر، اسٹیٹ کے بیہیویئر کو آلٹر کرنا چاہیے۔ یہ دو کوسچنز بنیادی طور پہ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک گروہ اٹھے اور وہ کہے کہ میں نے باقی ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو کانکر کرنا ہے، میں الیگزینڈر دی گریٹ ہوں اور میں نے کانکر کرنا ہے۔ جب بھی کانکر کرنے کی اپروچ اپلائی کی گئی ہے، یو گیٹ ڈیفیٹڈ۔ دونوں چیزیں جو آپ نے بھی فرمائی، ایک تو بات یہ کہ دور کی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے ارد گرد گیٹس لگے ہیں، 5 سیٹس آف گیٹس ہیں تاکہ کورٹ کے سامنے اور ان علاقوں کے ریڈ زون میں کوئی نہ آئے۔ JUI کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، ابھی 3-4 مہینے بھی نہیں ہوئے، وہ ٹاپ کر کے آئے، ان کو کسی نے کچھ کہا نہیں، ایک سے میں تو وہ ان کو کچھ نہیں کہا۔ MQM نے اتنا کچھ کیا، وہ واپس گورنمنٹ میں آئے۔ مطلب کہ اور کیا کیا نہیں ہوا، کس نے بلنڈرز نہیں کیے، ملک ٹوٹا، یہ کچھ ہوا تو۔ اور آپ بلوچ لیڈرز کو دیکھیں جن کو ضیاء الحق صاحب نے باہر بھیجا، پھر واپس بھی ان کو لے کے آئے۔ تو قومیں کرائسس سے گزرتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، لیکن ایک لارجر گڈ اسٹیبلٹی اور اس کے لیے آپ آگے بھی بڑھتے ہیں ہمیشہ۔ اٹ از ناٹ اے کوشچن کہ آپ زیرو سم پہ جائیں۔ تو آپ تو اس وقت ایک ایسی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اور آپ سمجھتے بھی ہیں ان چیزوں کو۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ کنسرنڈ بیکاز آف پارٹی ABC۔ پرفیکٹ تو کہیں نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں، یہاں بھی نہیں ہوا۔ کس نے، چاہے سویلینز رہے، چاہے ملٹری رہی ہے، چاہے بیوروکریسی رہے، ہر ایک نے۔ تو بات یہ ہے کہ PTI is not my concern is پاکستان۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو خواتین 125 دنوں سے بند ہیں اندر، وی ہیو اے چیکرڈ ہسٹری، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنے دیے گئے، ٹی وی اسٹیشن پہ بھی حملے ہوئے، پارلیمنٹ کے اوپر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیں، the journey of 1,000 miles begins but with a single step۔ میں سمجھتا ہوں ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں، چاہے MQM تھی یا کوئی اور جماعتیں تھیں۔ پاکستان میں لوگوں نے اسلحہ اٹھا کے قتل و غارت گری بھی کی ہے، نعرے بازی بھی کی ہے۔ پاکستان کی اسٹیٹ اور سوسائٹی سیٹل نہیں ہو رہی۔ یہی تو اصل سوال ہے کہ ہم نے جو ٹرمز آف ریفرنس سیٹل کرنے ہیں کہ اس سوسائٹی نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، اس میں یہ جو ریسنٹ پاسٹ کے ایونٹس ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ وہ جب اس کو ماضی کی چیکرڈ ہسٹری کو ریفرنس کے طور پہ بیان کر کے اپنے لیے کنسیشن مانگتے ہیں، یہ اپروچ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔
ایک میرٹ کی بنیاد پہ ڈسکورس ضرور ہونا چاہیے, ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے کہ یار کیا کر پس چپایت کر, جو اقبال نے کہا وہ سٹیج پہ شاید ہم پہنچے ہیں اور پہنچ چکے ہیں, لیکن not rationalizing our actions, let's have an open debate about it, اور ایک اگریمنٹ کی طرف سوسائٹی کو آنا چاہیے کہ پولیٹیکل پروسیس کو کیسے چلنا ہے, ڈیموکریسی کے پروجیکٹ کو کیسے چلنا ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہم نے کیسے لے کر آگے چلنا ہے, نیشن بلڈنگ پروجیکٹ میں آپ کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں. یہ وہ لارجر ڈسکورس ہے جو ضرور ہونا چاہیے. دیکھیے بات یہ نہیں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں, اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن مطلب آرمی وغیرہ از ویئر یو نو, اس کی تو بلڈنگ کی کیا ضرورت ہے. اٹس بین دیکھیں نا, اگر عمران خان اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں وابڈا بھی ہے, جی جی نہیں, ہم پاور پرابلم یہ آ رہی ہے ہمارے ہاں کہ آرمی ہیز بیکم اے سینونیم ود the state, which it is not. Which is not. I am so glad you are saying that. It is just a strong organization within the state. جی, but I was talking about, دیکھیں نا جو آپ political blunders ریسنٹ پاس کے بھی کر رہے ہیں, اس میں اگر جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے اگر اتنا آسمان پہ نہ چڑھایا ہوتا تو ایک ایولیوشن ہوتی نا ایک پروسیس کی. آپ بھی جانتے ہیں مجھ سے بہتر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جی اگین آئی ریپیٹ 10 times, کیونکہ ہم نے تو وی ور ون آف دا بگیسٹ کرٹکس آف پی ٹی آئی when it was in power. بات یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی, بات تو یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے لوگ بند ہیں, اس وقت ایک طرف بند ہیں, دوسری طرف جب الیکشن ہوتے ہیں, گلگت بلتستان میں کون جیتا ہے کل؟ پی ٹی آئی کے جو ایک بائی الیکشن ہوا ہے, ان کے پی ٹی آئی کے جو گورنر تھے, چیف منسٹر تھے, ان کے والد جیتے ہیں. آپ نے دیکھا بائی الیکشن جو ہوئے لوکل باڈیز کے ان کے پی کے, وہاں بھی پی ٹی آئی جیتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جیت کی وجہ سے نہیں ہم کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹیز گو تھرو فیزز, دیر ہیز ٹو بی a thought towards broader amnesty without going easy on law. law کی بھی enforcement اس طرح ادھر کیا ہو رہی ہے, آپ بھی جانتے ہیں مجھ سے. دیکھیں میں اس میں دوبارہ آپ کو عرض کرتا ہوں, مجھے کسی بھی جماعت کے جیتنا یا ہارنا یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ لوگوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کس جماعت کے حق میں ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم بیڈ بیہیویئرز کو ریوارڈ نہیں کر سکتے. جو بھی ہمارے ہاں میری نظر میں مسئلہ یہی آیا ہے کہ جس نے جہاں خطا کی ہے اس خطا کو ریوارڈ کیا گیا ہے, اس کو ایمنسٹی کے نام پہ, لینینسی کے نام پہ, اپیزمنٹ کے نام پہ, لارجر گڈ کے نام پہ, ایٹ ٹائمز وی کنڈون دیٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں, سوری آپ کہہ رہے ہیں جو بلوچستان میں لیڈرشپ کو واپس لائے ضیاء الحق صاحب, انہوں نے غلط کیا؟ جی بالکل غلط کیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں غلط؟ جی بالکل غلط. تو جنرل فیض نے جو کیا اور جنرل باجوہ نے جو جی بالکل غلط کیا, تو پھر ان کو کیوں نہیں؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ لارجر کوسچنز جو ہے نا, وہ ہمارے اندر وہ مورل اور ایتھیکل پوزیشنز لینے میں ہم وی شائے ہوئے. We're not shying away. No, not you as an individual. Not you as an individual. ہمارے ہاں جو ضیاء الحق صاحب نے کیا, ایک طرف ایک ڈیموکریٹک رجیم ہے, سو کالڈ پیپلز پارٹی کی ڈسپنسیشن ہے, وہ حیدرآباد سازش کیس کے حوالے سے وہ غلط ہو سکتا ہے, وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کا ایک لیگل نظام موجود تھا, آج کہہ دیا نا کہ جی عرض میری سن لے, وہاں پر ایک ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے اور پورے نظام کو جو لیگل کورس ہے اس کو وہ سائیڈ اوے کر دیتا ہے, اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے. بے شک. تو آپ ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, نسیم زہرا صاحبہ انٹرویو کر رہی تھی جناب پرائم منسٹر آف پاکستان, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب کا. انتہائی سخت اور جینون قسم کے سوالات, خاص طور پر جو سوالات کیے گئے جو 9 مئی میں ملوث تھے جو لوگ, اور اس میں خاص طور پر جو خواتین ملوث تھی, خواتین کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا. نسیم زہرا نے واضح الفاظ میں کہا کہ جو لوگ ان جرائم میں ملوث تھے ان کو تو ضرور ٹانگیں, لیکن وہ لوگ جو صرف اور صرف نعرے بازی کر رہے تھے, ہاں وہ بھی کنڈیمیبل ہے. بٹ اس میں ایشو کیا ہے؟ ایشو مین اس میں یہ آتا ہے کہ جو شخص اس توڑ پھوڑ میں یا اشتعال انگیزی میں ملوث نہیں تھا, وہ بھی اگر اتنا عرصہ ہو گیا گزار رہے, تو اس کا حساب کون کرے گا؟ ان کو کب جو ہے عدالت سے یا ان کو انصاف ملے گا؟ 4-5 مرتبہ بیلیں ہو چکی ہیں, اس کے باوجود بھی ابھی تک وہ ادھر ہی ہے معاملہ سارا. اور
خواتین خاص طور پر ابھی تک بند ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام تحریک انصاف کے متعلق کہا، حالانکہ ماضی کے اندر یاد دلایا گیا نگران وزیر اعظم صاحب کو کہ پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا گیا، پی ٹی وی اسٹیشن پر بھی کیا گیا، اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر حال ہی کے اندر، یہ 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے، اس پر ہم نہ صرف حملہ کیا گیا بلکہ اس کی دیواریں پھلانگی گئی۔ تو اس حوالے سے کہا گیا کہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے یہ کیوں ہے، سب کے ساتھ ایکویلٹی والا معاملہ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بڑے جینون قسم کے سوال تھے، اور یہ ایک صحافی کا رائٹ ہے، اتنے سخت سوالات بڑی ہمت اور جرت کی بات ہے، اور نگران وزیر اعظم نے بھی اچھے طریقے سے سارے معاملے کو ٹیکل کیا اور تمام سوالات کے جواب دیے۔ بہرحال آپ ان سوالات کے جوابات سے کتنے مطمئن ہیں، یہ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔